सीनियर रिपोर्टर तैयब बलोच साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तैयब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। अब तैयब, जो आजकल हालात आप देख रहे हैं अदालत के अंदर, पार्लियामेंट में, जजों के रिमार्क्स, एक दूसरे के लिए रिमार्क्स, खतों किताबत, 25 तारीख आखिरी, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आना, आईनी तरमीम, आपने अपनी जिंदगी में ऐसे हालात देखे हैं कभी? मैंने तो नहीं देखे थे तैयब। सर बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये गैर मामूली नोयत के हालात हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में, खासकर सियासी तारीख हो या अदालती तारीख हो, हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा। और ना हम जरूर माजी में हम देखते रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म होता रहा है, और जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से जो है वो सियासतदान, हुकूमत, इनके लिए भी मसाइल होते रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल मद्दे मुकाबिल आ जाए और पार्लिमान इस तरीके से फिर कानून साजी करे, या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो इस फैसला, तफसीली फैसला आने के बाद फिर जो है वो दोबारा कोई वजाहत जारी कर दी जाए या कोई ऐसी कोशिश की जाए। तो ये बेसिकली असल में अगर हम यही समझते हैं कि ये इख्तियारात की जो है वो जंग है। और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 18वीं तरमीम में जो स्पेस खींची थी पार्लिमान से, वो अब पार्लिमान वापस लेने जा रही है। आईनी बेंच और आईनी अदालत में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? तला भाई, आईनी अदालत जो है वो तो एक पूरा एक जामे कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, और जिसकी सबसे ज्यादा हमने देखा कि वकालत जो है वो पाकिस्तान की उस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, और उन्होंने ही हमें एक ब्रीफ दिया, समझाया और वो सारा कुछ। और उसके बाद अब जब ये आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आया है तो ये एक उससे थोड़ी डिफरेंट सी चीज आ गई। तो इस पे फिर ये कहना है वकला का, और खासकर जिन्होंने ये ड्राफ्ट जो है तैयार करने में उन्होंने अपनी इनपुट दी, मुआवनत दी, वो ये कहती हैं कि ये जी आईनी अदालत और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के दरमियान की कोई चीज अभी बनी है या बनेगी। तो दूसरा ये है कि अगर मैं आज आपको एक और खबर भी दे रहा हूँ कि जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का स्टडी की है, ये जो ड्राफ्ट है जो पास हो गया है, तला भाई मैं इस पे मतलब मैं समझ रहा हूँ, मुझे वो तशनगी है कि ये शायद इसमें फिर कहीं और तरमीम करनी पड़ेगी। ये 3 माह, 4 माह, 6 माह के लिए तो है, लेकिन इन लॉन्ग उसमें के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे अभाम भी, कंफ्यूजन भी नजर आ रहे हैं। तो इसको फिर दुरुस्त करने के लिए शायद मुझे 26वीं के बाद 27वीं तरमीम न करनी पड़े। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि एट द एंड हल जो है वो यही होगा कि अगर ये मामला चलाना ही है तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और मुमकिन यही है कि 27वीं फिर तरमीम। तो ये आने वाले वक्त में हम बड़ी तादाद में, मुझे बता रहे थे जुबैरी साहब के कई 100 आसामियां जजों की इस वक्त भी पाकिस्तान भर में खाली हैं। क्या अब हम आने वाले वक्त में जजों की भर्तियां बड़े पैमाने पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि अब जाहिर बात है 25 कितने सारे 25,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, 25-26 लाख से ज्यादा केसेस पाकिस्तान में पेंडिंग हैं। तो जजेस की तादाद बढ़ेगी तो ही ये बैकलॉग खत्म होगा, क्योंकि अदालत 24 घंटे तो चलेगी नहीं, पार्लियामेंट की तरफ 12 से सुबह 5 बजे तक तो काम करेगी नहीं। देखें, माजी में भी ये चीजें रही हैं बैकलॉग खत्म करने के लिए, और ये भी कंसेप्ट आया था कि इवनिंग कोर्ट्स का भी कंसेप्ट था, लेकिन वो चीजें नहीं चल सकी। और फिर उसके बाद जो है अब ये सारी चीजें आई हैं। लेकिन जैसे आपने आबिद जुबैरी का कहा, तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप किसी सिंध हाई कोर्ट में देख लें कि सिंध हाई कोर्ट में तकरीबन 13 जजेस की असामियां खाली हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि जब ये जजेस की अपॉइंटमेंट का इख्तियार इंतजामिया के पास था, तो उस टाइम सीटें जो हैं जजेस की असामियां जो मौजूद हैं अब वो फुलफिल होती थी। लेकिन जब से ये मामला चला गया खुद जुडिशरी के पास, तो तब से लेकर अब तक कभी भी कहीं भी मुकम्मल जजेस अपॉइंट ही नहीं किए गए। आप तो कह रहे हैं जजेस बढ़ाने की बात, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है वो भी कभी फुलफिल नहीं की गई। सिंध हाई कोर्ट में जो है वो
11 سے 13 ججز ابھی جو ہے وہ ان کی اسامیاں خالی ہے، باقی بڑھائیں گے تو وہ پھر الگ وہ ہوگا. اور اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ میں تقریباً 24 جو ہے وہ اسامیاں خالی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کسی اور اس میں ہائی کورٹ کا ڈیٹا بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ جو موجود تعداد ہے وہ بھی ہم نے فلفل نہیں کی. اور اس میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جوڈیشری کے اندر جہاں پہ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ہی جو ہے اتفاق نہیں ہوتا تھا، تو اسی کی وجہ سے جوڈیشل پالیٹکس کی وجہ سے جو ہے وہ کبھی ججز کی اسامی جو ہیں وہ سیٹیں جو ہے وہ مکمل طور پر فلفل ہی نہیں ہوئی. تو اسی وجہ سے بھی یہ جو مقدمات کا التوا ہے یہ حد سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن اب میں اگر دیکھوں یا میں آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا میں صدر آصف علی زرداری نے اپنے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ ججز کی اسٹرینتھ بڑھائی ہے. تو اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے اگر خیبر پختونخوا میں صدر جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے پھر ہائی کورٹس میں بھی جو ہے وہ اسٹرینتھ بڑھائی جائے. اور سپریم کورٹ میں بھی جو ہے ابھی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کنسیپٹ آیا ہے اس سے تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ وہ ان کو یہ بھی اختیار مل گیا ہے کہ وہ نئے ججز بھی اپوائنٹ کریں گے جو کانسٹیٹیوشنل میٹر سنیں گے. تو اس سے بھی ایک ہمیں نوید پیدا ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی جب ججز کی تعداد بڑھ جائے گی اور کانسٹیٹیوشنل میٹر الگ ہو جائیں گے تو پھر یہ جو 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں تو یہ بھی سرعت رفتاری کے ساتھ نمٹیں گے اور عام آدمی کو بر وقت انصاف ملنے کی توقع ایک پیدا ہو جائے گی. جسٹس یایا، جسٹس منصور یا جسٹس منیب، کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ ان میں سے کون سا نام حکومت کو سب سے زیادہ پسند آئے گا، موزوں لگے گا چیف جسٹس کے عہدے کے لیے؟ دیکھیں وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو ہمیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ رپورٹرز کی، تو اس سے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ ججز کے اپوائنٹمنٹ اور سارا کچھ جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے پاس بہت آسان ایک جو ہے وہ میکانزم ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی جج اپوائنٹ کریں گے چاہے وہ چیف جسٹس ہو تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے کتنے فیصلے ایسے ہیں جو پارلیمان کی مضبوطی کے لیے ہیں یا آئین کی حکمرانی کے لیے ہیں. تو یہ ان کے فیصلے ہی ججز کے جو ہے بیسیکلی وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جج کا مائنڈ کیسا ہے. تو ہم ان فیصلوں کو مد نظر رکھ کے پرو کانسٹیٹیوشن جو ججز ہوں گے، جو پرو پارلیمان ججز ہوں گے، ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے. تو اب یہ 3 نام پینل سے جانے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس اگر آپ یحییٰ خان افریدی کو دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ مجھے سیوٹیبل نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری سائڈ پہ جسٹس منیب اختر بھی اس لائن میں ہیں. لیکن جسٹس منیب اختر نے آئین کے آرٹیکل 63A سے متعلق اور اس طریقے سے اور بھی متعدد فیصلے دیے جس کے اوپر خود سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ انہوں نے آئین کو ری رائٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. تو اس وجہ سے وہ کرائٹیریا پہ تو قاضی فائز صاحب نے بھی کہا تھا کہ جسٹس منیب جو ہے وہ 11 بجے کام کر کے چلے جاتے ہیں، بیٹھتے بھی نہیں عدالت میں. آخری سوال طیب صاحب، عوام کے لیے اس ترمیم میں کیا ہے؟ دیکھیں عوام کے لیے اس ترمیم میں جو ہے وہ بہت کچھ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل میٹر کی وجہ سے مقدمات جو ہیں وہ بھائی 65,000 میں سے 176 آئینی کیسز ہیں. تو یہ تو یہ غلط رائے دی جاتی ہے کہ جی 176 ہیں یا 200 ہیں، یا بات یہی ہے کہ چلو یہ 176 ہیں، سب سے زیادہ ٹائم تو یہی کیسز لیتے ہیں. اصل آپ یہ دیکھیں نا ٹائم عوام کا کیس سپریم کورٹ میں آتا کہاں ہے؟ وہ تو سٹی کورٹ میں دھکے کھا رہا ہے، ڈسٹرکٹ میں، سیشن میں، اوپر آتے آتے بیچارہ غریب ہو جاتا ہے، کہتا ہے وکیل کے پیسے بچے نہیں. ہاں وہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ تو یہی ہے نا، ٹائم تو یہ لے لیتے ہیں. اور باقی عوام کا دیکھیں عوام کو میں اس چیز پہ قائل ہوں کہ اگر آپ نے جہاں پہ جوڈیشل ریفارمز کی ہیں وہاں پہ سب سے پہلے آپ کو جو لوور جوڈیشری ہے جو کچہری ہیں وہاں پہ جو ضلعی عدالتیں وہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو ریفارمز لے کے آنی ہے، وہاں پہ آپ کو تبدیلی لے کے آنی ہے. تو یہ بڑے ہسٹورک ڈیز ہیں، آخری دن ہے قاضی صاحب کے. عدالتوں میں ماحول کیسا ہے؟ ریمارکس تو آج ہم نے سنے منصور علی شاہ صاحب کے، جسٹس عائشہ کے، لیکن ججوں کے درمیان تعلقات کیسے ہیں؟ عدالتی ماحول کیسا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا طیب. دیکھیں عدالتی ماحول تو انپریڈکٹیبل ہے. ہم نظر بھی آ رہا ہے کہ بہت زیادہ
ججز کے درمیان تلخیاں رہی ہیں اور خود ججز جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف یوں لیٹر بازی بھی ہوتی رہی، ایک دوسرے کے خلاف بھی ججز لیٹر جو ہیں وہ لکھتے رہے ہیں اور اس کا برملا اظہار ہم نے اور آپ نے جو ہے وہ تھرو میڈیا دیکھا۔ تو ابھی جو ہے یہ کہیں نہ کہیں چیز ہمیں نظر آئی یا آ رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو جو ہے باعزت طور کے اوپر رخصت کرنے کے لیے بھی کچھ عوامل اس ٹائم متحرک ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گھر بھیجا جائے، ان کے